سرائیکے عوام کرونا وائرس پر بھاری پڑنے لگی۔ بہاول نگر میں تبلیغی جماعت کے 260 سے زائد اراکین نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر گھروں کو روانہ۔ تمام بسوں میں تبلیغی اراکین کو سینڈوچ، بسکٹس، چپس کے پیکٹس، منرل واٹر، اشیاء خورنوش، تازہ پھل، ڈرائی فروٹ اور سون حلوہ پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون کی اپنائیت و محبت کو دیکھ کر تبلیغی جماعت کے افراد فرتے جذبات سے آبدیدہ۔ نشتر ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے مابین کرونا وائرس کے شکار مریضوں کے ڈیٹا کی فراہمی کو مربوط بنانے کا فیصلہ۔ کرونا کے کنفرم کیس بارے ہیلتھ اتھارٹی کو مطلع کرنے ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر فوکل پرسن برائے ریپڈ رسپانس ٹیم رانا اخلاق احمد نے ایم ایس نشتر ہسپتال کو خط لکھ دیا۔ کرونا وائرس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ آسٹریلیا میں پھنسے لیا چوک اعظم کے شہری نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی۔ محمد عرفان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مدد کی جائے۔ نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ نیو ملتان کے رہائشی میاں بیوی اور سعودیہ سے واپس آئے 3 مسافر بھی شامل ہیں۔ بہاول نگر کی سب سے بڑی دینی مدارس گاہ جامعہ العلوم عیدگاہ میں حفاظتی انتظامات مکمل۔ نمازیوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے سینیٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا۔ مسجد میں کلورین کا اسپرے بھی کروایا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق حکومتی ہدایت کی روشنی میں تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشکل گھڑی میں مستحق افراد کی امداد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آ گئے ہیں۔ لیاقت پور میں ریڈ پاکستان کی ٹیم نے خواجہ سراؤں میں راشن بیگ اور آٹے کے تھیلے تقسیم کیے۔ ادھر خانیوال میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 10 کلو چاول کے تھیلے گھروں میں تقسیم کیے گئے۔ ملتان شہر کے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری میں حائل سرکاری محکموں کے قانونی سپیڈ بریکرز کا خاتمہ۔ کمشنر شان الحق نے اجلاس میں ایم ڈی اے ہائی وے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شاہراہ۔ نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ نیو ملتان کے رہائشی میاں بیوی اور سعودیہ سے واپس آئے 3 مسافر بھی شامل ہیں۔ بہاول نگر کی سب سے بڑی دینی مدارس گاہ جامعہ العلوم عیدگاہ میں حفاظتی انتظامات مکمل۔ نمازیوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے سینیٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا۔ مسجد میں کلورین کا اسپرے بھی کروایا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق حکومتی ہدایت کی روشنی میں تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشکل گھڑی میں مستحق افراد کی امداد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آ گئے ہیں۔ لیاقت پور میں ریڈ پاکستان کی ٹیم نے خواجہ سراؤں میں راشن بیگ اور آٹے کے تھیلے تقسیم کیے۔ ادھر خانیوال میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 10 کلو چاول کے تھیلے گھروں میں تقسیم کیے گئے۔ ملتان شہر کے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری میں حائل سرکاری محکموں کے قانونی سپیڈ بریکرز کا خاتمہ۔ کمشنر شان الحق نے اجلاس میں ایم ڈی اے ہائی وے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شاہراہوں کا تعین کر دیا۔ بین الاضلاعی شاہراہوں کی مرمت، تزئین و آرائش کی ذمہ داری محکمہ ہائی وے کو تفویض، میٹرو روٹ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایم ڈی اے کے حوالے کر دی گئی۔ رمضان المبارک میں امن و امان قائم رکھنا اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ، علماء کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ رمضان کی آمد اور کورونا کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بہاولپور میں ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا کی انجمن تاجران، علماء کرام اور امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات۔ ڈی ایس پی سٹی کی ماہ رمضان کے دوران حکومتی معاہدے کی پاسداری کرنے کی اپیل۔ علماء کرام، انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے اراکین کی پولیس سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کمشنر ملتان کی ہدایات پر ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد کی تمام فیکٹری مالکان سے ملاقات۔ فیکٹریوں میں کورونا وبا کنٹرول کرنے کے ضوابط کی پاسداری کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر نے کہا کہ کورونا کنٹرول ضوابط کو فالو نہ کرنے والی فیکٹریز کے این او سی معطل کر دیے جائیں گے۔
شہر اولیاء میں مزارات کو کھولنے کی اجازت دی جائے. سجادہ نشین درگاہ حضرت چادر والی سرکار پیر علی حسین شاہ نے درگاہوں کی مشروط اجازت کے ساتھ کھولنے کی اپیل کر دی. کہا مزارات سے روحانیت اور محبت کا درس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور پناہ مانگی جائے. ملتان میں رائٹرز کالونی UC 20 کے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات ندیم قریشی نے کارپیٹ روڈ تعمیر کا افتتاح کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ رائٹرز کالونی میں 2 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا. منصوبہ جات کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی. لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خیر نہیں. ملتان پولیس نے شکنجہ مزید سخت کر دیا. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے 6 افراد گھر لیے گئے. ادھر بہاولپور میں 8000 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند. 20 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی عمر عدنان کی افسر شاہی یا نوکر شاہی. اندرون شہر میں معمول سے بڑھ کر رش. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئے. دکانیں بند کرانے کی بجائے پھل فروش پر تشدد کیا. ریڑھی بان کو تھپڑ مارے اور بازار سے نکلنے کا حکم دے دیا. AC نے سوائے ریڑھی بان پر تشدد کے کوئی دوسری دکان بند نہ کروائی. کوٹدو چوک سرور شہید پولیس پر بھی ٹک ٹاک کا جنون سوار. تھانہ سرور شہید میں پولیس اوباشوں کو پکڑنے کی بجائے ٹک ٹاک بنانے میں مصروف. لڑکوں نے اہلکاروں کے ساتھ پسٹل سے فائرنگ کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. DJ خان کے قبائلی پتھر کے زمانے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. ڈسپنسری اور روڈ نہ ہونے پر قبائلی عوام کو مشکلات. مریضوں کو 6 سے 7 گھنٹے پیدل چارپائیوں پر لے کر جایا جاتا ہے. زچگی ایمرجنسی کی صورت میں اکثر مریض دم توڑ جاتے ہیں. قبائلی عوام کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. تمن لغاری ڈیرہ غازی خان کے قبائلی صاف پانی سے محروم. قبائلی گھاٹ سے بارشوں کا کھڑا پانی بھر کر پینے پر مجبور. خواتین مردوں اور بچوں کا احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے صاف پانی فراہم کرنے کا مطالبہ. احمد پور شرکیہ سبزی منڈی میں گٹروں کے مین ہول 6 ماہ سے غائب ہے. مچھروں کی افزائش میں اضافہ بھی ہونے لگا. شہری خوف میں مبتلا ہو گئے. کہتے ہیں کہ 40 فٹ گہرے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے موت کو دعوت دینا ہے. انتظامیہ نوٹس لے. لیا میں حکومتی ہدایات پر آج جمعے کے موقع پر یوم توبہ. کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے اللہ سے اجتماعی معافی مانگی جائے گی. کیروڑ پکا حاصل والا میں گندم کی فصل کو آگ لگ گئی. آگ نے 2 ایکڑ گندم کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. اہل علاقہ نے اپنی مدد آگ کے تحت ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلا کر مزید گندم کو آگ لگنے سے بچایا. آگ گندم کٹائی کرتے ہوئے مزدور کے سگریٹ جلانے سے لگی. ڈیرہ غازی خان میں تھانہ کوٹ چھٹا پولیس کی کارروائی. ایک کیٹیگری کے 3 اشتہاری مجرمان گرفتار. تینوں اشتہاری مجرمان پولیس کی 1 سال سے مطلوب تھے. ادھر ملتان میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف پولیس ان ایکشن. 8 افراد گرفتار. مقدمات درج کر لیے گئے. پنجاب کانسٹیبلری کیس میں مبینہ کرپشن کا الزام. احتساب عدالت ملتان میں کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کے خلاف سماعت 8 مئی تک ملتوی کر دی. کیس میں SP محمد باقر سمیت 81 ملزمان پر مقدمات درج کیا گیا تھا. سینئر ایڈوکیٹ سجاد حسین ٹاگرا کا ممبر پنجاب بار کونسل خانیوال کی سیٹ سے الیکشن لڑنے کا اعلان. کبیروالا کے ممبر وکلا کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی اور سجاد حسین کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے. ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو محمد ارشد کا ریجنل ٹیکس آفس ملتان سے خانیوال تبادلہ. FPR نے ایڈیشنل کمشنر محمد ارشد کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ایڈیشنل کمشنر محمد ارشد کو خانیوال میں ود ہولڈنگ ٹیسٹ ریجن کا اضافی چارج سپرد کر دیا گیا. ملتان میں لوور کلاس کورس پاس کرنے والے کانسٹیبلری کی ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے والے کانسٹیبلز میں اللہ وسایا شفقت نبیر احمد سلطان, محمد حسن, یاسر اشرف, آصف, فیض حسین, محمد رضوان اور دیگر اہلکار شامل. کمانے والا کوئی نہیں, گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے.
कोटद्दू में एक ही घर के 4 नाबीना अफराद मुश्किल घड़ी में मुश्किलात से दोचार हैं। हाफिज़ कुरान बाप, 2 बेटों और एक बेटी समेत पैदाइशी नाबीना होने पर इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील करती है। सरजमीन पाकिस्तान के बहादुर सपूत बुरेवाला के शहीद मुजाहिद हुसैन शाहिद की 19वीं बरसी। शहीद ने 2001 को ग्लेशियर के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। वालिदैन को बेटे की शहादत पर आज भी फख्र। वालिदा का कहना है कि शहीद मुजाहिद के अलावा मेरे 5 बेटे हैं। वतन को जरूरत पड़ने पर वतन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और माह सियाम में कौन बनेगा रोही की आवाज? रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज? कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नाखा हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।